बहरहाल किस्म दोम वो होती है कि जिसके अंदर क्या होता है। किस्म दोम पांच चीजों में मतबू के मुवाफिक होती है। तारीफ यानी मारफा होने में, तनकीर नकीरा होने में, और रफा यानी पेश में, और नसब जैसे जबर में, और जार जैसे जेर में। जैसे जाअनी रजुल आलिमुन अबूहु, तो जान लेके जुमला खबरिया को नकिरा की सिफत बना सकते हैं। जैसे जाअनी रजुल अबूहु आलिमुन, और जुमला में ऐसी जमीर का होना जरूरी है जो लौटने वाली हो नकिरा की तरफ। तो इसके अंदर भी कोई ऐसी चीज नहीं खास। ताबे और मतबू के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ताबे जो होता है वो बाद में आता है, मतबू पहले होता है। जैसे मिसाल के तौर पर राजुलन आलिमुन, राजुलन ये मतबू है और आलिमुन इस क्या है, ताबे है। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे सिफत के बारे में। सिफत ऐसा ताबे है जो दलालत के इस माने पर जो मतबू में है, जैसे जा रजुलन आलिम, या ऐसे माना पर जो मतबू के मुतालिक में है। तो ये जो किस्म दूसरी है ना, पहले किस्म जो हमने पढ़ी थी ना, किस्म अव्वल, वो है जो दलालत करे ऐसे माना पर जो मतबू में है। ठीक है। जा अनिल रजुलन आलिम, ये होगी पहली किस्म। तो पहली किस्म में उन्होंने बताया था कि तारीफ, तनकीर, तज़कीर, तानीस, अफराद, तस्निया, जमा, रफा, नस्ब, जर, 10 चीजें थी। अब है दूसरी किस्म। बहरहाल दूसरी किस्म वो पांच चीजों में मतबू के मुवाफिक होते हैं। दूसरी किस्म कौन सी है अभी? वो है मान ऐसे माना पर जो मतबू के मुतालिक में है, यानी मतबू में नहीं है लेकिन उसके मुतालिक के अंदर है। जैसे उन्होंने मिसाल दी, जा राजुलन आलिमुन अबूहु, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जिसका बाप आलिम था। वो नहीं आलिम था लेकिन उसका बाप आलिम था, यानी उसके मतबू का मुतालिक है। मुतालिक कौन है? बाप है। तो वो ये फरमा रहे हैं कि ऐसे माना पर दलालत करे जो माना मतबू के मुतालिक में हो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा आदमी है आलिम जिसका बाप आलिम है। तो जान लेके जुमला खबरिया की नकिरा की सिफत बना सकते हैं। जा फेल नून विकाया का या मुतकल्लिम की ज़मीर मफूल भी राजुलुन, ये नकिरा है, इसम है, ये मौसूफ है। आलिमुन इसम फाइल, अबू हु मुजाफ, मुजाफ इलैह के साथ मिलकर इसका फाइल, इसम फाइल अपने फाइल के साथ मिलकर। राजुलुन नकीरा मौसूफ की सिफत, मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर जा का फाइल, फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तो क्या कह रहा है किताब? तो जान लेके जब जुमला खबरिया को नकीरा की सिफत बना सकते हैं। ठीक है। जैसे ये पहले वाली तो मिसाल होगी उसकी मुतल्लिक की। दूसरी दूसरी मिसाल ये होगी, तो जान लेके जुमला खबरिया को नकीरा की सिफत बना सकते हैं। जा अनी रजुलन अबूहु आलिमुन, अबूहु मुजाफ, आलिमुन मुजाफ, आलिमुन उसकी खबर, अबू मुजाफ हुजमिर मुजाफ ले, मुजाफ ले के साथ मिलकर मुब्तदा, आलिमुन उसकी खबर, मुब्तदा अपनी खबर के मिलकर, राजुलन मौसूफ नकीरा की सिफत, मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर जा का फाइल। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक शर्त लगाई है। एक शर्त ये लगाई है कि जुमला जो जब जुमले को हम नकिरा इसम नकरा की सिफत बनाएंगे तो जुमले में से एक जमीर लौटेगी जो नकिरा की तरफ लौटेगी। तो अबू हु में जो हु जमीर है ना, वो राजुलन की तरफ लौट रही है। ठीक है। तो जुमले में ऐसी जमीर का होना जरूरी है जो लौटने वाली हो नकिरा की तरफ। तो बहरहाल किस्म दो दो पांच चीजों में मतबू के मुवाफिक होती है। मारफा होने में, नकीरा होने में, रफा नस्ब और जर में। जैसे जा रजुलन आलिमुन अबूहु, तो जान ले कि जुमला खबरिया को नकीरा की सिफत बना सकते हैं। जैसे जा अन रजुलन अबूहु आलिमुन, और जुमला में ऐसी जमीर का होना जरूरी है जो लौटने वाली हो नकीरा की तरफ। जी हजरात, इसमें पूछें क्या समझ में नहीं आया आप हजरात को? सर ये समझ तो इसकी हाँ आ सर, गई है पहले तो ये बताइए कि लेकिन पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का फर्क क्या है। ये फर्क क्योंकि ये तो समझ तो आगे बाद में आएगी, लेकिन पहले तो हमें फर्क पता चले कि जो पहली सिफत के अंदर जो पहला हिस्सा हमने पढ़ा उसमें और ये दूसरे हिस्से में फर्क क्या है। फर्क ये है ना, मैं बताता हूँ। सिफत ऐसा ताबे है जो दलाल करे इस माना पर जो मतबू में है, ये होगी पहली किस्म। ठीक है। किस्म अव्वल, ये पहली किस्म होगी। इसमें 10 चीजों के मुवाफिक होना, मतबू का 10 चीजों में मुवाफिक होना जरूरी है। दूसरी किस्म होगी या ऐसे माना पर दलालत करे जो माना मतबू के मुतालिक में है, ये दूसरी किस्म होगी।
حضرت کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ یہ پڑھ رہا ہوں بیٹا، یہ نہیں، پہلی قسم صفت پڑھے نا آپ نظر آ رہے ہیں؟ جی اور صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرے اس معنی پر جو مطبوع میں ہے، جیسے جاء ان رجل عالم، یہ ہوگی قسم اول، ٹھیک ہے؟ یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں ہے، مطبوع میں نہیں ہے، اس کے متعلق میں ہے۔ جب مطبوع میں ہوگی تو 10 چیزوں کے موافق ہونا ضروری ہے مطبوع کا، لیکن جب مطبوع کے متعلق ہوگی وہ قسم بنے گی دوسری، اس میں 5 چیزوں کا موافق ہونا ضروری ہے۔ آپ سمجھ میں آیا آپ یہ کو؟ ساتھی اصل میں تھوڑا سا جو مسئلہ آ رہا ہے نا ساتھیوں کو، جو مجھے بھی آ رہا تھا کہ یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے نا دوسری قسم، اس میں مطبوع کے موافق لکھا ہوا ہے، یہ شاید کتابت کی غلطی ہے مطبوع کے وہ۔ موافق اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں اول میں 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہے، اور 12 قسمیں 2 میں 5 چیزوں کے مطبوع کے موافق ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس میں کیا تبدیلی ہے؟ اوپر متعلق لکھا ہوا ہے، نیچے موافق لکھا ہوا ہے وہ، مطلب پہلی قسم اور دوسری میں نیچے جو ہے نا انہوں نے دونوں سیم لکھ دیا ہے نا، اس میں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے مطلب ہاں، پانچ نہیں ابھی چیزوں ہم میں مطبوع۔ حضرت پہلی صفت پڑھ رہے ہیں کہ دوسری صفت پڑھ رہے ہیں؟ ہم دوسری پڑھ رہے ہیں، بہرحال قسم دوم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اوپر انہوں نے لکھا تو ہوا ہے نا کہ جیسے جان رجل عالم کے بعد جو دوسری کے وہ بتائی ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے ایسے معنی پر جو مطبوع کے متعلق میں ہے، نیچے بھی جی، تو یہی آنا چاہیے تھا نا دوسری قسم میں۔ دوسری قسم میں اور وہی یہاں ہے پر نا۔ تو متعلق کا لفظ، یہاں پر تو دوسرا کوئی ایسا متعلق کا لفظ نہیں ہے۔ حضرت میں دوبارہ میں- دہراتا ہوں، جو پہلی صفت کے نیچے جو پورا پیراگراف پڑھتا ہوں، یہاں تھوڑا سا رہنمائی فرمائے۔ اور صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرے اس معنی پر جو مطبوع میں ہے، جیسے جانی رجل عالمن، یا ایسے معنی پر جو مطبوع کے متعلق میں ہے۔ اب یہ تو ایک چیز ہوگی کہ اس کے معنی اور متعلق کی، کہ جیسے جانی رجل حسن غلام ہو یا ابو ہو، ہاں مثلاً ہاں قسم اول 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے: تعریف، جیسے معرفہ، نکرہ، تذکیر، مذکر مؤنث، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر، جیسے اندی رجل عالمن و رجلان عالمان و رجال عالمون و امرات عالمۃ و امراتان عالمتان و نسبۃ عالمات۔ بہرحال قسم دوم 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے: تعریف، یا تعریف و تنکیر، رفع، نصب، جر، جیسے جعانی رجل عالم ابو، تو جان لے کہ جملہ خبریہ کو نکرہ کی صفت بنا سکتے ہیں، جیسے جعانی رجل ابو عالمن، وہ جملے میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹنے والی ہو نکرہ کی طرف۔ اب میرا سوال اگر وہی ہے دوبارہ، کہ جو پہلا حصہ پڑھا اس میں جو 10 چیزیں اس جملے میں، اور جو جس میں 5 چیزیں، فرق کیا ہے؟ پہلے میں بھی وہی معنی اور متعلق کی بات کر رہا ہے، دوسرے میں تو میں وہ اس نے کوئی کلیئرٹی نہیں دی، صرف کہہ رہا ہے کہ مطبوع کے موافق ہو۔ تو فرق کیا ہوا پہلے میں حصے میں اور دوسرے حصے میں؟ ہاں، میں بتاتا ہوں، یہاں سے آپ پڑھیں تو صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کے اس معنی پر جو مطبوع میں ہے، جو معنی مطبوع میں ہے۔ پھر آگے انہوں نے جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایسا آدمی آیا جو عالم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا جی مطبوع کا حضرت، بارے میں، ٹھیک ہے؟ جی یا جی وہ حضرت، کہتا آگے کیا کہتا ہے، یا وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں نہیں ہے لیکن جو مطبوع کے متعلق میں ہے، مطبوع میں نہیں، مطبوع کے متعلق میں ہے۔ آگے انہوں نے اس کی صحیح ہے۔ مثال دیتی، مطبوع کے متعلق کی مثال کیسے آئے گی؟ جاءنی رجل حسن غلام، ہو میرے پاس ایسا آدمی آیا جس کا غلام خوبصورت ہے، وہ خود خوبصورت نہیں ہے، اس کا غلام خوبصورت ہے یا اس کا باپ خوبصورت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی حضرت، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مطبوع کا متعلق ہو گیا۔ اب دو سمجھ میں کس میں 2 قسمیں بن گئی نا، پہلی قسم میں بن گیا مطبوع کے اندر معنی ہو، اور دوسری قسم میں آ گیا جو مطبوع کے متعلق میں ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اب صحیح ہے۔ دیکھو آگے، قسم اول وہ کہتا ہے 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ اب اس میں قسم اول نکالو کون سی ہے نظام الدین صاحب؟ وہ جو مطبوع میں معنی کی بات ہو رہی ہے اس کی، جعانی رجل عالمن۔ ہاں جائے رجل عالم، سمجھا؟ یہ اس میں جب یہ آئے گا نا مطبوع کے اندر ایسی صفت، ایسا تابع ہے جو دلالت کے اس معنی میں جو مطبوع میں ہے، تو یہ قسم اول بنے گی، اور یہ قسم اول 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے: معرفہ، نکرہ، تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ، جمع، یہ 18 ہو گیا۔ آگے وہ کہتا ہے بہرحال دوسری قسم کون سی ہوگی؟ نظام الدین نکالیں آپ، جی اب حضرت، سمجھ جو میں آیا؟ دوسرا ہم نے پڑھا کہ متعلق والی بات ہوئی، مطبوع کے متعلق میں ہے، جیسے اندی رجل عالم، جیسے جاء رجل، جانی رجل حسن غلام ہو یا ابو۔
या अबू। तो बहरहाल किस्म दोम 5 चीजों में मतबू के मुवाफिक होती है। ठीक हो गया। जी सही है। मार। उस्ताद जी एक सवाल था छोटा था कि हाँ जी। किस्म अव्वल वो है जिसमें उसकी अपनी कुछ सिफत हो, और हाँ, किस्म दोम वो है जो उस बंदे की निस्बत से किसी और की सिफत हो, उसके बाप की, बेटे की। इन जबरदस्त शॉर्ट ये कह जबरदस्त, सकते हैं। ये बहुत अच्छा, जबरदस्त हो गया। जी निजामुद्दीन साहब, समझ में आया आपको? जी सही है। फिर आखिर में जो वो कह रहे हैं कि जान ले कि जुमला खबरिया को नकरा की सिफत बना सकते हैं। हाँ, जुमला खबरिया कौन सा? ये तो पूरा पूरा जुमला है ना हजरत। अब मैं आप बताता हूँ। जुमला खबरिया, उन्होंने जुमला खबरिया किया ना। अबू हु मुजाफ हु ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह के साथ मिलकर मुब्तदा, आलिम उसकी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर राजुल मौसूफ की सिफत, राजुल मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर जुमला क्या हो गया? जानी फेल के लिए फाइल हो गया। समझ में आया अब? नहीं हजरत, जान ले कि जुमला खबरिया को यहाँ नकरा की यहाँ एक सिफत बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे यानी कायदा। आखिरी हिस्से की बात कर रहा है कि जो खबर जहाँ पे आपको मिल रही है उसको आप सिफत, मौसूफ मौसूफ की सिफत बना सकते हैं। यही मतलब है हजरत इसका। यही मतलब, यहाँ पे कायदा लिख लें। कायदा आप यहाँ पे लिख लें, मैं आपको कायदा लिखाता हूँ यहाँ। जी हजरत। नकीरा किसी भी जुमले से पहले, चाहे वो जुमला फेलिया हो चाहे वो जुमला इस्मिया हो, उससे पहले इसम नकरा आ जाए वो हमेशा मौसूफ बनता है। इसम नकीरा आ जाए वो हमेशा मौसूफ बनता है। ठीक है। किसी सही भी है। दोबारा बताओ सर जी। कोई भी जुमला चाहे फेलिया हो चाहे वो खबरिया हो, इससे पहले नकीरा इसम आ जाए लेकिन वो नकीरा हो, तो वो हमेशा मौसूफ बनता है, और उसके बाद वाला जुमला उसकी सिफत बनता है। ये कायदा लिख ले। सही। हाँ, किसी भी जुमले से पहले अगर इसम नकीरा जुमला आ जाए तो खबरिया वो, हाँ उस्ताद किसी भी जुमला खबरिया, जुमला खबरिया, जुमला जुमला खबरिया चाहे, हाँ जुमला खबरिया हो चाहे वो, जुमला खबरिया होना चाहिए, चाहे वो इस्मिया हो चाहे वो फेलिया हो, उससे पहले अगर इसम नकीरा आ जाए तो वो जुमला, वो इसम मारिफ मौसूफ बनेगा, और बाद वाला जुमला क्या बनेगा? उसकी सिफत बनेगा। लेकिन शर्त इसके अंदर वही है कि उस जुमले में से एक ज़मीर लौटेगी जो इस मौसूफ की तरफ लौटेगी। जैसे उन्होंने ये इबारत लिखी हुई है, और जुमले में ऐसी ज़मीर का होना जरूरी है जो लौटने वाली हो नकीरा की तरफ, यानी जो इसम मौसूफ बनना है ना, उसकी तरफ एक ज़मीर लौटेगी। जैसे उन्होंने यहाँ मिसाल दी, जाअनी रजुलन अबूहु आलिमुन, मेरे पास ऐसा आदमी है जिसका बाप आलिम। अबू मुजाफ, हु ज़मीर मुजाफ ला, हु ज़मीर जो है ना ये रजुलन की तरफ लौट रही है। जी। सही है। सही है हाँ। हजरत। ठीक। हाँ, इसके बाद वाला जुमला उसकी सिफत बनता है। हाँ जी। जी तो ये जो एक लफ्ज किताबत की गलती है वो भी जरा बता दे ताकि साथियों को फिर बाद में कहाँ परेशानी न गलती है? रहे। कहाँ गलती है जी? उस्ताद उस्ताद जी ये जो लिखा हुआ है ना दूसरी किस्म में नीचे आके, हाँ हाँ। वो वो उसमें लिखा हुआ है मतबू के मुवाफिक है। हालांकि यहाँ आना चाहिए कि मतबू के मुतालिक होती है। नहीं, मतबू के बवाफ नहीं, यहाँ पे मवाफिक ही है, ठीक है। ही क्योंकि आएगा, जो वो कह रहा है मुवाफिक ही आएगा, किस्म दोम, किस्म दोम वही हाँ। मुतालिक का ही हो। रेफरेंस देखे तो पांच आगे कह चीजें रहा है मतबू के मुतालिक होती है उस्ताद जी। ऊपर मुतालिक आ रहा है नीचे मुवाफिक आ रहा है, तो हम कौन सी सही समझे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनना किथे। किसमें अव्वल 10 चीजों में मतबू के मुवाफिक होती है, किसमें दो 5 चीजों में मतबू के मुवाफिक होती है, तो इसमें क्या 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 है? कातिब की उस्ताद जी गलती है। ऊपर 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 आ रहा है कि ऐसे माने पर जो मतबू के मुतालिक में हो। तो वो ठीक है ना, वो सही लिखा हुआ है उन्होंने। मतबू में नहीं है लेकिन उसके मुतालिक में है। हम्म, उस्ताद अच्छा होना ठीक। वो। आपकी सिफत है, आपके बेटे की सिफत तो नहीं है ना। जी ठीक। तो सही है मतलब। जी। चलो हाँ ठीक। जी। सबको याद हो गया? चलो जी, निकालो हमारे पीछे से, हम्म, कुछ निकाले पिछला सबक। अच्छा उस्ताद जी ये थोड़ी सी तरकीब देख सुनिएगा। जा आ फेल है जी, और नून विकाया का या मुतकल्लिम की जमीर, ये उसके लिए फाइल है मफूल भी। जी। मफऊल हाँ, बिही। ये फाइल बाद में बनाएंगे ना। जी पहले मफऊल बिही। नून। और जी, और हाँ, राजुलन क्या है जी इसका? मौसूफ। फाइल राजुलन मौसूफ। को मौसूफ बनाओ।
हाँ جی ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف हाँ الیہ مل کر مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر، رجل کے हाँ لیے صفت، हाँ موصوف کے لیے جی صفت اپنی موصوف سے مل کر، جاء فعل کے لیے فاعل، हाँ बस ایسی ہے جی، जा फिर हाँ فعل ऐसे ही है اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مفعول بھی سے میرے کو جملہ فعلیہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جی فعل اپنے اس فاعل اور مت مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ۔ ہاں چلو ماشاء اللہ جی ہاں بھی سبق یاد ہو گیا کوئی مشکل تو نہیں پیچھے پڑے پھر نکالے عثمان علی پیچھے سے پھر جی ایک بات کر ہاں دوں، مجھے جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی ابھی، لیکن میں بعد میں آپ سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ۔ کل کرنا رات تو جی دن میں ساتھی کو یار کوئی ٹھیک ہے سوال ہے یا پیچھے سے کھول لیں؟ صحیح، بعد میں ہاں جی نہیں، یہ عثمان بعد بھی میں یہ کر میرے اوپر سے جا رہا ہے، اوپر سے جا رہا ہے، بعد میں پوچھ لوں گا۔ اچھا چل ٹھیک بھائی ہے وہ نظام اس نے الدین شاہ صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے۔ نہیں 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 پوچھ صحیح لے ہے، بالکل سمجھ آ گئی، جی جی۔ عمار نے نا میرے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے اس نے کسی بہانے سے نا چلو ہاں اس بہانے ٹھیک ہے سے بات بھی کر لیں گے۔ ہاں چلو ٹھیک ہو گیا خرم زمان کو سمجھ آئی خرم زمان کو بس نہیں نہیں ہاں چل ہاں ہاں یہاں سے یہ پڑھیں جان لے کے یہاں سے فصل جان لے کے تمام حروف مبنی ہیں پڑھے کوئی ساتھی پڑھے جی صحیح، جان لے کے تمام کلمات عرب دو بھائی قسم پر یہاں ہیں۔ سے جان نہیں لے کے نہیں تمام حروف مبنی ہیں اور افعال میں سے فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع بھی نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ مبنی ہے۔ ہاں تو جان لے کے اس میں غیر متمکن مبنی ہے، بہرحال اس میں متمکن مورب ہے بشرط یہ کہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع مورب ہے بشرط یہ کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ صحیح وہی اوپر والی بات آگے جو یعنی جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ مبنی ہے، اور نیچے مورب میں کہہ ہاں رہے ہیں کہ جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ پال لکھو بس آگے کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ مورب نہیں، بس باقی تمام مبنی ہیں باقی تمام جی مبنی۔ اس پیراگراف میں کسی ساتھی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اس پیراگراف میں بھی عثمانی صاحب خرم زمان اور ماں شاہد کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اس پیراگراف میں پوچھیں سارا حضرت محترم یہ اس میں متمکن آگے جی جی استاد دوبارہ سے۔ ایک ساتھی پوچھتا رہے ایک ساتھی پوچھتا رہے ان شاء اس اللہ میں جی متمکن میں نے لکھا۔ ہاں اس میں متمکن کیا پوچھیں اس میں جی تو جی ہاں اس کی تھوڑی سی تعریف اور ایک مثال اس کی دے دیں جی۔ ہاں اس میں متمکن جو ہے نا اس میں متمکن کو آپ مورب بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جو ایسا اسم ہوتا ہے جو اعراب کو قبول کر لیتا ہے اس میں اچھا متمکن سر یہ تھوڑی سی نا عجیب بات ہے کہ بہرحال اس میں متمکن مورب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، ترکیب میں واقع ہے پھر بھی وہ مورب تو ہے نا جی، نہیں جیسے زید ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، وہ اس کے اوپر مورب ہے لیکن میں بتاتا ہوں اب زید ہے اکیلا جب اکیلا لفظ زید آ جائے اکیلا لفظ رجل آ جائے اکیلا تو اب تو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ اس کے اوپر ہم کیا اعراب دیں تو صحیح ہم کیا رہا پڑھیں گے، کسی کا نام ہے زید، ہم اس ٹھیک کو ہے کیا بولیں گے عربی میں، زید صرف زید پڑھ دیں گے اس کو، یعنی وقف کریں گے آخر پہ۔ وہ اس کے میں بتاتا ہوں وہ اس کا نا ایک آئے گا ترخم یعنی مثال کے طور پر عثمان یا عثمان وہ اس کا منادہ مرخم تو اس میں سے نا یعنی لفظ کو پورے جملے کو نا حذف کر دیا جاتا ہے صرف اس کا نام لیا جاتا ہے بندے کا۔ وہ آپ قاعدہ پڑھو اور گے اس میں جو حرف ہاں حروف ندا ہم نے پڑھے تھے، وہاں پہ ایک جگہ پہ لفظ آیا تھا کہ اگر معرب مفرد ہو تو وہ مبنی ہوگا، جیسے یا زید، اور ایک اور جگہ پہ کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر اکیلا آیا تو پھر اس کے اوپر ضمہ پڑا جائے گا، وہ تو ترکیب زید میں واقع اگر ہے جی، ترکیب میں نہیں ہے۔ وہ تو ترکیب میں واقع ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ترکیب میں واقع نہیں ہے کسی بندے کا نام ہے تو ہم اس کو نام کو یعنی اس کے آخر کو وقف کریں گے، یا ہم اس کو کسی یعنی کوئی اعراب نہیں دے سکتے، یعنی زیدن یا اس کا جتنے بھی آخر ہم نے وقت ہوگا زید زید ہم اچھا اپنی زبان میں اس کو زید کہیں حضرت گے اپنی درخواست یہ زبان تھی میں کہ ہم ہمیں وقت جتنے کریں بھی گے اسما پڑے ہیں نا جی، کسی یعنی پھلوں کے نام ہے یا جسم کے اعضاء ہاں کے نام ہے، سب کے اوپر ہم نے آخر میں جو ہے وہ رفع پڑا ہے، تو ہاں ہاں
حضرت اگر مورب یعنی وہ ترکیب میں واقع نہیں ہے تو پھر مبنی ہے، تو پھر ان کے اوپر ہم رفع کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں یہ سوال ہے. ویسے بحال اگر اس کو خالی چھوڑا جائے تو اسم اپنی جیسے سیب اسم کے جو لیے ہوتے ہیں نا وہ اپنی تفاحن پڑھتے ہیں، تفاح نہیں پڑھتے، تفاحن پڑھتے ہیں. اس میں پڑھنے وہ کا حضرت مقصد اس یہ لیے ہوتا کہ ہے کہ وہ جب کہیں ان کو پھر بھی جس طرح معرب نہیں ہے تو پھر وہ مبنی بھی نہیں ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مطلب اس پہ مبنی کی جو ہے نصب کیوں نہیں آ رہی، تو وہ دونوں طرف نہیں رہا، تو آخر میں جو عام رول کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ضمہ پڑھا جائے گا اس کے اوپر، رفعی حالت اس کی ہوگی. جس اسم کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہے تو اس کے اوپر ضمہ پڑھتے ہیں. یہ ایک کتاب خیال میں نے بھی پڑھا تھا، کون سی کتاب میرے ذہن میں سے نکلی ہوئی ہے، وہ غالباً شرح جامع میں ہے، شرح جامع یا کافیہ میں ہے، کہ جس اسم کے اوپر کوئی اعراب کا پتہ نہ چلے تو اس کے اوپر ضمہ پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر جی یہاں میری کلاس لیو ہو گئی اسکرین تھی، کی دوبارہ ایک بار اسکرین دہرا کی دیجیے. سر جی میری اسکرین کی کلاس تھی، گئی ہے. اسکرین میں نے چلا رکھی تھی نا، میں نے اس کی کتاب شیئر کی تھی، لیفٹ ہوا تو وہ کتاب بھی ختم ہو گئی. تو آپ فرما دیں دوبارہ، آپ نے کیا فرمایا تھا، پہلے میں سن نہیں سکا. ہاں ہاں، میں یہ کہا تھا کہ اسم جو ہوتے ہیں نا، اسم کے اوپر دیکھ ہم اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اس کے اوپر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے. تو یہاں پر میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ پھر رفع ہی پڑھتے ہیں اس کو. جیسے رفع ہی پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب مفرد نام لکھا ہے، جیسے رجل عالم اکیلا لکھا ہوا، تو کیا نام ہے، اور جیسے تفاحن یا ضاربۃ، اکیلے اکیلے اسم لکھے تو ان کے اوپر پھر رفع ہی دے دیتے ہیں. لیکن اب اسم کی اس کی تحقیق ہم کیسے کریں گے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جب ہم اس کو ترکیب میں لے کر آئیں گے نا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اسم معرب ہے یا مبنی. بہرحال اس میں متمکن معرب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع معرب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث تو نون تاکید سے خالی ہو. پھر اس بات سے تھوڑا سا میں بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہا، مزید اس کی میں تحقیق کر کے آپ حضرات کو کل بتاؤں گا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی تو بہتر ہے. استاد محترم. میں بھی اس سے ہاں جی 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 استاد جی. جناب، ہاں حروف مار سارے مبنی ہیں جی، اور ہاں افعال میں فعل ماضی امر حاضر معروف، اور استاد جی فعل مضارع بھی سارا مبنی ہے، یا کیا کیا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی. فعل مضارع معرب ہے. اس میں صرف دو سیغے ہیں، جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب. اس کے علاوہ سارا وہ معرب ہے، وہ دو سیغے مبنی ہیں. نون تاکید بھی مورب ہے جی، مبنی ہے. نہیں وہ مضارع میں تو نہیں ہے نا، وہ الگ سے ہے. یہ فعل مضارع کی جی بات کر استاد رہا جی. جی استاد جی، جیسے مظاہرے میں کہا نون تھا تاکید ہے نا جی. یفعلنا. ہے. وہ تو الگ سے یفعلنا شعبہ ہے نا، سکیلا. کہتے ہیں نا فعل مضارع بھی نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ مبنی ہے. کیونکہ بنتا اسی سیگے میں سے ہے نا، اس لیے اس کو انہوں نے شامل کیا اس کے اندر. اس کے اندر شامل کر دیا، لیکن شعبہ وہ الگ سے شعبہ ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا جی. آگے پڑھنا ہے. ہاں پڑھے آگے. استاد جی. جی استاد جی. جی جی استاد جی ہے ہاں نا کون. یہ یفعلنا اور ایک اور بھی چیز تھی. یفعلنا اور کسی پوچھیں. مصنف نے لکھا تھا کہ جب کوئی عامل معرب کے ساتھ متصل نہ ہو تو اس صورتحال کے اندر وہ ہاں مفرد جو ہے مبنی بنے گا. جب وہ عامل اس کے ساتھ معرب کے ساتھ متصل نہ ہو تب بھی، جیسے شجرن قلمن، تو اس کے ساتھ اگر عامل اگر اس کے ساتھ متصل آ جائے تو پھر یہ مبنی بن جائے گا. ہو سکتا ہے وہ جب آپ تھوڑی تحقیق کریں گے تو اس میں تھوڑی مزید رہنمائی مجھے مل نہیں جائے اس گی. بات کا پتا. نہیں عامل جی بھائی نظام الدین صاحب، عامل کے آنے سے تو اس کی اعراب تبدیل ہوں گے نا، پھر تو وہ مبنی ہوگا نہیں، پھر تو وہ معرب ہوگا نا. جی جی، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر عامل متصل نہ ہو تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے. عامل آ تو گیا پھر تو پھر وہ مبنی ہے تو معرب اس کے بن اوپر جائے رفع کہاں سے آ گیا؟ گا. وہ حضرت پھر مزید تھوڑی تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ. یہ تو میں ایک جگہ پڑھا تھا اس لیے بتا رہا ہوں. اچھا استاد جی یہ پتا دیکھیں نا، کیا ہے؟ پیچھے تو آسان تھا. تم لوگ نا میں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے